اس ویڈیو میں میں محبت کی ایک اور لاجواب داستان لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اچھا، کچھ دوست نا جو پرانی لاجواب داستانیں ہوتی ہیں ان کو کہانی کا نام دیتے ہیں، جبکہ یہ کہانیاں نہیں ہوتی۔ کہانی میں، سٹوری میں الفاظ فرضی ہوتے ہیں، کردار فرضی ہوتے ہیں، الفاظ فرضی ہوتے ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جبکہ جو داستان ہوتی ہیں، جیسے میں نے پہلے شیر فرہاد کے بارے میں آپ کو بتایا، اگر دوستوں نے نہیں دیکھی ہیر رانجھا کے بارے میں، وہ داستان ہوتی ہے۔ داستان میں کردار حقیقی ہوتے ہیں، الفاظ حقیقی ہوتے ہیں اور وہ ماضی کے کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کو پھر تاریخ ہمیشہ کے لیے رقم کر دیتی ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا سسی اور پنو کے بارے میں۔ سسی کون تھی، پنو کون تھا، ان کے درمیان میں ایک چرواہے کا کردار آتا ہے، اس نے کیا کردار ادا کیا، سٹوری کہاں سے کہاں پہنچی۔ تو ویڈیو آپ لازمی پوری دیکھیں اور سسی اور پنو کے جو ماضی میں ہوئے واقعات ہیں ان کو آپ سنیں۔ کراچی سے بلوچستان سے پھر لسبیلا تقریباً 65 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ تو وہاں جو ہے نا ان کا مزار موجود ہے، سسی اور پنو کا۔ بلوچستان سے لسبیلا سے بھی 20 کلومیٹر ایک روڈ آتی ہے M8، اس سے 20 کلومیٹر کے سائڈ پر یہ ان کا مزار موجود ہے۔ اب سسی جو ہے ایک راجا کی بیٹی تھی، بمبور جسے آج کل ہم سندھ کے نام سے جانتے ہیں، وہاں کے ایک راجا تھا، اس کی بیٹی تھی۔ بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام سسی رکھا گیا، تو نجومی اکٹھے ہو گئے۔ راجا صاحب، یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ اچھا شگن نہیں ہے آپ کے گھر کے لیے، آپ کی حکمرانی کے لیے۔ بیٹی کا پیدا ہونا نامناسب علامت ہے۔ تو راجا کیا کرتا ہے، سسی کو صندوق میں بند کر کے دریائے سندھ میں بہا دیتا ہے۔ دریائے سندھ میں بہتی بہتی سسی ایک دھوبی کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ دھوبی اس کو اپنے لیے خدا کا انعام سمجھتا ہے، خدا کی رحمت سمجھتا ہے۔ جبکہ پنو جو ہے کچھ کا ایک علاقہ تھا، مکران، تو میر علی ہوتی اس کا بیٹا تھا، بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ جب سسی جوان ہوتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، تو اس کی خوبصورتی کے قصے، خوبصورتی کی کہانیاں دور دور تک پھیل جاتی ہیں۔ جیسے کسی چمن میں، باغ میں، گلستان میں، گارڈن میں کوئی پھول مہکتا ہے، اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ جیسے باد صبا جب چلتی ہے تو پوری دنیا میں، پورے علاقے میں باد صبا کے چرچے ہوتے ہیں۔ جیسے خورشید، آفتاب، سورج کی کرن زمین پر پڑتی ہے تو پوری روئے زمین پر پھیل جاتی ہے، تو اس کی خوبصورتی کے چرچے پھیل جاتے ہیں۔ تو پنو اس کو دیکھتے ہوئے اس کے علاقے میں آتا ہے، اس کے فادر کے پاس جو دھوبی ہیں کپڑے دھلواتا ہے، اس کی نظر سسی پہ پڑتی ہے تو اس کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ سسی کو بھی پنو پسند آ جاتا ہے، دونوں میں محبت ہوتی ہے۔ پنو اپنے فادر، اپنے بھائیوں کو بتاتا ہے، اس کے بھائی اس کو منع کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح کہ تم کہاں، وہ کہاں۔ تو خیر بظاہر وہ دونوں راضی ہو جاتے ہیں، اس کے بھائی، اس کے فادر ان کی شادی کرا دیتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر وہ راضی نہیں ہیں۔
ان کی شادی کراتے ہیں تو شادی نہیں کراتے، ان کی منگنی ہوتی ہے، تو پھر شادی سے پہلے اس کے بھائی اس کو نشہ آور چیز کھلا کر پنو کو کھلا دیتے ہیں، تو وہ نیم بے ہوش حالت میں آ جاتا ہے۔ اس کو پھر اونٹ پہ واپس اپنے علاقے مکران لے آتے ہیں۔ سسی کو اس بات کی خبر ہوتی ہے۔ اب کہانی کو ذرا دیکھیں کہ کہانی کا رخ کیسے مڑ رہا ہے۔ سسی کو جب خبر ہوتی ہے کہ ایسا ہوا، تو وہ اپنے علاقے بمبور، جسے موجودہ سندھ کا نام دیتے ہیں، وہاں سے پیدل ننگے پاؤں دوڑ پڑتی۔ صحرائی علاقہ ہے، راستے میں اس کو پیاس بھوک کی شدت اختیار کر جاتی ہے۔ راستے میں اس کو ایک شیفرڈ چرواہا بکریاں چرانے والا ملتا ہے، تو گنجان آباد علاقہ ہوتا ہے۔ وہ چرواہا اس کو پانی دیتا ہے، سسی گھبرا جاتی ہے، پیاس سے بلبلا اٹھتی ہے، نڈھال ہوتی ہے، تھکن سے چور ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر وہ طاقت، وہ سکت، وہ ہمت، وہ جرأت نہیں ہوتی کہ کچھ آگے بڑھ سکے۔ تو اس ویران علاقے میں وہ اللہ سے دعا کرتی ہے، زمین پھٹتی ہے اور زمین کے اندر وہ دفن ہو جاتی ہے۔ چرواہا یہ دیکھ کر بڑا حیران پریشان ششدر رہ جاتا ہے کہ کیا معجزہ ہو رہا ہے۔ پھر پنو کو اس بات کا علم ہوتا ہے، جب وہ ہوش آواز میں آتا ہے، نشہ جب اترتا ہے تب وہ ہوش آواز میں آتا ہے۔ جب ہوش میں آتا ہے تو اس کو سسی کی یاد آتی ہے۔ وہ وہیں سے دور اپنے علاقے مکران سے چل پڑتا ہے۔ اس کی ملاقات بھی اچانک رستے میں اسی جگہ اسی چرواہے سے ہوتی ہے۔ چرواہا اس کو ساری بات بتا دیتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو پنو بھی وہی دعا کرتا ہے جو سسی نے کی تھی۔ ایک مرتبہ پھر زمین پھٹتی ہے اور پنو بھی زمین میں دفن ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک ہی جگہ پر ساتھ ساتھ دفن ہو جاتے ہیں۔ اور اس ماضی کی جو داستان ہے اس میں یہ دیکھیں، جو چرواہا ہے اس کی قبر بھی ان کے مزار کے ساتھ۔ تو یہ وہ داستان تھی جو میں نے آپ کو ان کے لیے بتائی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی دیکھیں، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔